اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے ہم ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری فار کلاس 7 اور انشاءاللہ تعالی ہم دا کروسیڈ کے ٹاپک کو آج تھرڈ کروسیڈ کے بارے میں ریڈ آؤٹ کریں گے اور پھر جو ریمیننگ ہوں گی ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کر لیں گے. دا تھرڈ کروسیڈ اس کی ٹائم لائن ہے 1189 to 1192 CE. The peace treaties were repeatedly violated by the Crusaders. اب جتنے بھی صلیبی لوگ تھے یا کرسچنس تھے ان کے ساتھ مسلمانوں نے کچھ معاہدے کیے. معاہدے کیا تھے؟ پیس ٹریٹیز تھیں دیٹ ور امن معاہدہ. ٹھیک ہے، ایک ایگریمنٹ تھا امن قائم کرنے کا کہ ہم اب نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ بار بار اس معاہدے سے مکر جاتے اور حملہ کر دیتے مسلمانوں کے اوپر، اور بعض نہ آتے یا مسلمانوں کے جو ہے مسلمانوں کو الگ الگ طریقے سے تکلیف پہنچاتے. لائک انہوں نے کیا کیا؟ دے ایون مسکارڈ اے مسلم کاروان ایٹ اٹیک مکہ. انہوں نے ایک مسلم کاروان کا قتل عام کیا. قتل عام سے مراد یہ ہے بچوں کے اگر ایک کاروان جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کو روکا انہوں نے، اس میں جو بچے مرد بوڑھے عورتیں تھی سب کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا مسلمانوں اور کروسیڈرز کے درمیان میں کہ ہم ایک دوسرے کو بغیر اطلاع کے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے اور امن سے رہیں گے. لیکن انہوں نے مسکیر کیا، قتل عام کیا اس مسلم کاروان کا. صرف یہی نہیں، انہوں نے مکہ کے اوپر بھی اٹیک کر دیا. A response, a battle was fought at Hattin between the Kingdom of Jerusalem and Muslims army under the leadership of Salahuddin Ayyubi in 1187. پھر جب مکہ پہ حملہ ہوا تو آپ کو پتا بیت اللہ کے اوپر حملے کے لیے مسلمانوں کو کیسے کوئی روک سکتا ہے، کہ ان کو کیسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ بیت اللہ کے علاقے کے اندر انہوں نے حملہ کیا کرسچنس نے، تو بالکل وہ ٹالریبل نہیں تھی چیز. یہ ایک جنگ کی صورت بن چکی تھی اور جنگ ہونا شروع ہو گئی تین کے مقام کے اوپر، کنگڈم اور جروسلم کے درمیان جو ریاست اسرائیل تھی اور مدینہ کے مسلمانوں کی آرمی کے درمیان. اور ان کی لیڈرشپ کون کر رہے تھے، ان کے کمانڈر کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی صاحب. اور یہ جنگ لڑی گئی تھی 1187 کے اندر، 1187 کے اندر. اب صلاح الدین ایوبی ڈیفیٹڈ دی کروسیڈ آرمی اینڈ ریکنکرڈ جروسلم. انہوں نے کیونکہ جذبہ ایمانی تھا، مسلمان تھے، مکہ پر حملہ ہوا تھا، برداشت سے باہر تھا، فتح اور نصرت ان کا مقدر تھی، تو کیا ہوا کہ انہوں نے فتح کر لیا جروسلم کو. منہ کی کھانی پڑی ان کرسچنس کو. فالوئنگ ان the footsteps Caliph Umar رضی اللہ عنہ who first conquered the city of Jerusalem in 637 CE, Salahuddin Ayyubi granted non-Muslim safe passage and permission to take their belongings with them. اب جس طرح انہوں نے قدم رکھے تھے صلاح الدین ایوبی نے، کن کے پیروں پر پیر رکھے، کن کے قدموں پر، کن کے قدموں کے نشان پر چلے؟ وہ حضرت عمر ہمارے خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ کے، کہ جب انہوں نے اپنے دور میں 637 ہجری میں جروسلم کو فتح کیا تھا، سیم اسی انداز سے صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح کیا. یہ آپ کو کوشچن آئے گا کہ ریزیمبلنس کیا ہے بٹوین دا کیلف عمر اینڈ صلاح الدین ایوبی، تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے انہی کے فالو کرتے وہ فٹ اسٹیپس کنکر کیا تھا جروسلم کو، جیسا کہ حضرت عمر نے کنکر کیا تھا سٹی آف جروسلم کو ان 637. اور اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا کہ جب وہ جروسلم کو فتح کر لیا تو وہاں پر جتنے نان مسلمس تھے، چاہے یہودی ہوں چاہے کرسچنز ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کو کہا کہ آپ اپنے سامان کے ساتھ یہاں سے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اور آپ کو امن والا راستہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے آرام سے جا سکتے ہیں، مائیگریٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح آپ کے کروسیڈرز نے، آپ کی آرمی نے ہمارے کاروان پر حملہ کر کے اس میں بچے بوڑھے عورتیں سب کو مار دیا تھا، ہم آپ کو امن دیتے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں. تو اسی وجہ سے his noble behavior greatly impressed the Christians of Europe. اور یورپ کے کرسچنس پر اس کا بہت اثر ہوا اس بات کا کہ دیکھو کون اپنے بچوں کا اور اپنے بیوی کا اور اپنے بہنوں کا، اپنے بڑوں کا خون معاف کرتا ہے، اپنے مسلمانوں کا کون خون معاف کرتا ہے. انہوں نے ہمیں خون معاف کیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ سیفلی آپ یہاں سے چلے جائیں. اور یورپ میں اس کے بعد کافی سکون اور امن آ گیا تھا، کیونکہ یورپ کے کرسچنس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں جو ہمیں امن دے رہے ہیں.
He signed several peace treaties with the Crusaders. اب Crusaders کا دل کیونکہ نرم پڑ چکا تھا، کچھ نرم پڑا تھا، بہت زیادہ نہیں، تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ کافی امن معاہدے کیے، جن میں یہ تھا کہ ہم آپس میں تجارت بھی کر سکیں گے امن کے ساتھ، قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، نہ آپ کے نہ ہمارے، نہ کوئی کسی کے علاقے پر حملہ کرے گا، نہ کسی کی کھیتوں کو یا کسی جگہوں کو نقصان پہنچائے گا۔ In 1189, the Crusaders broke the peace treaty and started the Third Crusade, led by the German Emperor Frederick Barbarossa, the French King Philip Augustus, and the English King Richard the Lionheart. اب یہ تین جو ہے نا یورپ کے بادشاہ، اور ان کو کون چڑھا رہا ہے؟ وہی پوپ، پیچھے سے کرسچن کے کیتھولک چرچ کے جو پادری ہیں، انہوں نے ابھی اس معاہدے کو جو صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ کیا تھا کروسیڈرز کے ساتھ، اس کو بھی 2 سال نہیں گزرے تو انہوں نے پھر سے اس معاہدے کو توڑ دیا، امن معاہدے کو توڑ دیا، اور اس دفعہ ایک بڑی طاقت بن کر یہ واپس آئے، کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے تو یہ امن چاہتے تھے لیکن دوسرے کے لیے یہ بے سکونی چاہتے تھے۔ تو اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ اس میں 3 کنگ شامل تھے جن کے نام میں نے آپ کو بتایا، جس میں فرینچ کنگ تھا فلپ آگسٹس، ایک جرمن ایمپرر تھا فیڈرک باربروسا، اور تیسرا جو تھا وہ تھا دا لائن ہارٹ، جو کنگ رچرڈ تھا، جس کو لائن ہارٹ شیر کے دل والا کہا جاتا تھا۔ تو آپ کنگ رچرڈ کو آپ ادھر دیکھ بھی رہے ہو، جس نے ایک چھوٹی سی ڈنڈی پکڑی ہوئی جس کے اوپر کچھ ہتھیار ٹائپ چیز لگی ہوئی ہے، ایکس ٹائپ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی شکلیں دیکھو منوسوں کی، کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے پہنچ گئے تھے۔ In 1192 کنگ رچرڈ مارچ ٹو جروسلم۔ اب اس کروسیڈ جب سٹارٹ ہوئی ہے 89 میں سٹارٹ ہوئی، اور 92 میں تقریباً 3 سال کے بعد رچرڈ کنگ نے جو ہے نا سب سے پہلے مارچ کرنا شروع کیا ہے، پیش قدمی کی ہے جروسلم کی طرف اس کو فتح کرنے کے لیے، بٹ ہی واز سو exhausted after spending years on the battlefield that he asked Salahuddin for fresh water and supplies. اب مسلسل وہاں سامنے ان کے مقابلے میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ صلاح الدین ایوبی، اور وہ ان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے مسلسل۔ اب 3 سال گزر گئے ہیں کنگ رچرڈ کو اس کے ساتھ لڑتے ہوئے، لڑتے اب وہ تھک گیا ہے۔ آپ اگر یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں بھی چلے جائیں نا تو آپ 2-3 دن کے بعد ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ فوراً اپنے شہر اپنے گھر پہنچیں اور ریلیکس کریں۔ تو اب وہ 3 سال سے کسی جگہ پر پہنچا ہوا ہے جروسلم میں اپنا علاقہ چھوڑ کر، تو اب وہ تھک چکا ہے کہ اب اس کے بعد چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور اس نے اپنے دشمن سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو صاف پانی اور کھانے کا سامان مہیا کیا جائے۔ کس شکل کس منہ سے اس نے یہ مانگا، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ مسلمان ہے، یہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، اگر ہم ان سے مدد مانگیں گے تو یہ پیش ہوں گے، ہماری مدد ضرور کریں گے۔ صلاح الدین an exemplary Muslim extended his support even to his enemy، اور ایسا ہی ہوا، اس نے جو مانگا صلاح الدین ایوبی نے اس کو فراہم کیا، اس کو پہنچایا، چاہے وہ صاف پانی ہو پینے کا، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہو۔ صلاح الدین ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن کر ابھرے اس جگہ پر کہ میدان جنگ کے اندر وہ اپنے دشمن کا اس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم 2 بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے بالوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں دیکھیں کہ جو ایک دوسرے کے خون کے در پر تھے، جان کے در پر تھے، اور انہوں نے مسلمان ہونے کا کتنا پیارا طریقہ اپنایا کہ انہوں نے اپنے دشمن کی مدد کی، اس کی مدد کی پکار پر لبیک کہا۔ He sent a horse for King Richard whose horse was killed in the battle، اور نہ صرف یہ، اس نے بادشاہ کے لیے ایک بہترین اعلیٰ گھوڑا بھی بھجوایا، کیونکہ بادشاہ کا گھوڑا، رچرڈ کا گھوڑا جس کو ہم لائن ہارٹ کہتے ہیں، اس کا گھوڑا مر گیا تھا دوران جنگ۔ The war ended with a truce between the Crusaders and the Muslim army, according to which Jerusalem was to remain under Muslim control, but Christians were allowed to visit it without any fear of persecution. He also sent his personal physician to treat the king۔ نہ صرف اس نے گھوڑا بھیجا اس کنگ کے لیے، کنگ رچرڈ کے لیے، بلکہ اس نے اپنا خاص طبیب بھی بھیجا، ڈاکٹر بھی بھیجا، تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے، کیونکہ وہ بیمار ہو چکا تھا۔ کنگ رچرڈ جو تھا بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکا تھا۔ یہ وار جو ہے جنگ بندی ہو گئی اس عمل کی وجہ سے،
اور وہ ویسے بھی تھک چکے ہوئے تھے کروسیڈرز جو تھے. اس کے بعد ایک اور معاہدہ کیا گیا کہ اب ہم نہیں لڑیں گے, اور جروسلم مسلمانوں کے پاس ہی رہا. یعنی تھرڈ جو کروسیڈ ہوئی ہے اس میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے. وہ جروسلم والے ہار مان گئے کروسیڈرز جو ہیں, اور جو جروسلم ہے وہ ریمین پوزیشن میں رہا ہے مسلمانوں کے. اس کے علاوہ مسلمانوں نے کرسچنس کو کہا کہ ہم وداؤٹ اینی پرسیکیوشن, آپ کو پرسیکیوشن ہوتا ہے بچوں کے, ہم آپ پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے, آپ کو زیادتی نہیں کریں گے, آپ کو رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے, آپ بغیر کسی ڈر کے اپنی عبادات کی تمام چیزیں, تمام عبادات کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں. یہاں پر آ کر ہم آپ کو نہیں روکیں گے. فری آپ کو ہر طریقے سے ریلیجیسلی, سیکچولی, اورینٹیشنلی, کسی بھی طریقے سے ہم آپ کو نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑی فتح تھی یہ کہ وہ ہم سے ڈر بھی گئے تھے اور ہم سے انہوں نے مدد بھی مانگی. تو اتنا ہی کافی تھا ان کے لیے. یہ تھی ہماری کروسیڈ, تھرڈ کروسیڈ, اور امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں اس لیے سیپریٹلی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتی ہوں کہ کوئی بچہ 20 منٹ یا 30 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھے گا. آئی نیو اٹ. تو میں اس سے چھوٹی ویڈیو بناتی ہوں کہ آپ دیکھو کھانا کھاتے ہوئے بھی اپنے پاس ڈائننگ ٹیبل پر موبائل رکھ کر اس کو آن کر دیں, کھانا کھاتے رہیں اور میری بات کو سنتے رہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کروسیڈرز جو ہے ایک ہمارا ٹاپک, اس میں کروسیڈرز کون تھے, کتنی کروسیڈز ہوئیں, اور ہر کروسیڈز میں کس کو کامیابی ہوئی, کس تاریخ میں لڑی گئی, کن کے درمیان لڑی گئی. تو اس میں آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچوں, اس کو غور سے صرف سن لینا کافی ہوگا آپ کے لیے, اور آپ آنسر کر سکیں گے اپنے سی پی میں جو بھی آپ سے ایسے بیس کوشچن پوچھا جائے گا. اپنا خوب خیال رکھیے گا. ویڈیو میں آنے والے تمام ایڈس کو ضرور واچ کیجیے گا. دیٹس ریئلی ہیلپ مائی چینل, اٹس انکریز مائی آڈینس. اپنے سارے فرینڈس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.